دنیا میں امن و امان چاہیے، حفاظت چاہیے، بقا چاہیے، زندگی چاہیے، حیات چاہیے، سکون چاہیے، سرمایہ چاہیے، دولت چاہیے، عدل چاہیے، انصاف چاہیے، جسٹس چاہیے، امن چاہیے، پیس چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے اس کی ایک ہی شرط ہے کہ دین خدا پر عمل کیا جائے، دیندار بن جاؤ، تم اپنے پروردگار کے ساتھ خیانت نہ کرو، تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرنے والا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، وقت تقریباً میرا مکمل ہو رہا ہے، لیکن میں بخل سے کنجوسی سے کام نہیں لوں گا۔ کچھ اہل کانوزر کو ایک نیا گفٹ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو موضوع اسی سے متعلق ہے، تھوڑا سا ملتا جلتا، لیکن جو تذکرہ مجھے مصائب میں کرنا ہے اس تک پہنچنے کے لیے کہ امنیت کیا ہے۔ اگر کوئی مجرم ہو، ہمارا طریقہ یہ ہے اس دنیا کا کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے، اسے سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا ہے، اس پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں، اس کو کھانا پانی نہیں دیا جاتا ہے تاکہ وہ سیدھا ہو جائے، شریف ہو جائے۔ لیکن جب اسلام کی منزل آتی ہے، جب اسلام امنیت پھیلانا چاہتا ہے تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگرچہ جو مجرم ہے اس کی سزا اسے ملنا چاہیے، جو مجرم ہے اس کی سزا ملنا چاہیے تاکہ دوسرا جرم نہ کرے۔ اسلام اس لیے سزا نہیں دیتا کہ یہ صحیح ہو جائے گا، سزا صرف اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ دوسرے کو جرأت نہ ہو۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کہا اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو، کیوں؟ تاکہ اس دوسرے کی جرأت نہ ہو۔ اس نے سوچا کہ ہم تو قتل کریں گے، ہم بچ جائیں گے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ جو دنیا میں آج قتل و غارت گری ہے اسی لیے کہ قاتل محفوظ ہے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، حد جاری ہونے چاہیے، قاتل کے بدلے میں قتل ہے۔ تو مجرم کو سزا دینے کا اس دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جرم کو ختم کرنے کے لیے سزا دی جاتی، لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جرم کو ختم کرنے کے لیے مجرم کو اتنا احساس ذلت دلا دو، اتنا نادم کر دو، اتنا شرمندہ کر دو کہ اسے سزا کا، اسے اپنی خطا کا احساس ہو جائے۔ جب اسے خطا کا احساس ہو جائے گا وہ جرم کرنا چھوڑ دے گا۔ بس یہ جو گفٹ میں آپ کی خدمت میں اس موقع کا مناسبت سے نہیں ہے، اصل میں یہ محفل کے لیے ہے، 3 شعبان کے موضوع سے ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے سامنے ہے پورا منظر، تفصیل میں نہیں آنا ہے، تو کیا ہوا؟ سب لوگ پیغمبر کی خدمت میں نواسے کی مبارکباد کے لیے آنے لگے۔ انسانوں کا سلسلہ تو تھا ہی، آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، جبرائیل بھی آئے، ساتھ میں اور کون آیا؟ ایک وہ فرشتہ آیا جس کا نام ہے فطرس۔ واقعہ بچے کو یاد ہے، سنا ہوا ہے، جہاں تک آپ نے سنا ہے اس اتنا مجھے نہیں سنانا ہے، اس کے آگے سے سنانا ہے کچھ آج۔ جب فطرس آیا اور آنے کے بعد پیغمبر کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ یہ گنہگار ہے، اس کے پالوں پر جل گئے ہیں، کہا کیا کرو؟ اسے لے جا کر حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، مس کیا گیا، بس جیسے ہی مس ہوا فوراً بالوں پر ملے۔ اس نے کیا کہا؟ من مثلی، من مثلی، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ انا عتیق الحسین، میں غلام حسین کا آزاد کرتا ہوں، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ میں کہوں گا فطرس، اتنا آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں کہوں گا فطرس ابھی تک پہلے بھی یہی غرور کیا تھا، اپنے حسن و جمال کو دیکھا تھا، اترانے لگا تھا، تجھ سے تیرا حسن و جمال چھین لیا گیا تھا، بالوں پر چھین لیے گئے تھے، اور آج پھر وہی حرکت ہے، وہی طریقہ ہے۔ کہا نہیں، کل میں نے جب حسن و جمال کے اوپر اترایا تھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا تھا، تو میں نے صرف اپنے کو دیکھا تھا کہ مجھ سے اچھا کون ہے۔ ایک جملہ اپنے جوانوں اور ساتھیوں کے لیے عرض کر دوں کہ جب بھی کبھی آئینہ دیکھیں، دنیا میں کوئی اپنے کو بدصورت نہیں سمجھتا، ہر آدمی اپنے کو وقت کا یوسفی سمجھتا ہے۔ جب کبھی بھی آئینہ دیکھیں تو حدیث میں الہی حسن خلقی کما حسنت وجہی، یہ دعا پڑھیے۔ آئینہ جب بھی دیکھیں، اپنی صورت آئینے میں دیکھیں، کسی بھی چیز میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیے۔ ایک جملہ ہے، یاد کر لیا آپ، الہی حسن خلقی کما حسنت وجہی، پروردگار میرے اخلاق کو، میرے کردار کو اتنا ہی حسین بنا دے جتنا حسین تو نے میرے چہرے کو بنایا۔ یعنی چہرہ حسین زیادہ ہو یا نہ ہو، اگر آدمی کا کردار حسین ہے تو وہ انسانیت کی کمال ہے۔ تو عزیزان گرامی، فطرس نے کہا من مثلی، میرا مثل کون ہے؟ ہم نے کہا تیرے بال پھر جل جائیں گے، تو فطرس کہے گا کہ نہیں، اب میرے بالوں پر نہیں جلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بل بوتے پر نہیں کہا ہے، چیلنج نہیں کیا ہے، بلکہ انا عتیق الحسین، اب درمیان میں حسین آ گئے، اب حسین جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔
حسین کے صدقے میں جو ملا ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا، مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، لہٰذا میں نے حسین کو درمیان میں لے لیا۔ جہاں تک تو آپ نے واقعہ سنے سنتے رہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج ممبر سے کہوں کہ مثلاً کانودر میں مجھ جیسا خطیب کون؟ کوئی ڈاکٹر آ کے کہے کہ یہاں مجھ جیسا، مجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں۔ کوئی انجینئر آ کے کہے، کوئی سائنسداں آ کے کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی سائنسداں نہیں۔ تو آپ کہیں گے ڈھونڈو کون ہے، فلاں ہے، فلاں، اس کو مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے۔ آپ نے دیکھا یہاں نہیں۔ کہا یہ کہاں سے آئے؟ مثلاً مہاراشٹر سے آئے ہیں، یو پی سے آئے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ کہا چلو پورے گجرات میں دیکھ لیا جائے کم سے کم۔ اس نے چیلنج کہاں کیا ہے؟ گجرات میں کیا ہے۔ لہٰذا جب گجرات میں کیا ہے تو گجرات کے ڈاکٹروں کو نکال کے لایا جائے، ان کو دیکھا جائے، کسی کو برابر میں لا کے کھڑا کیا جائے کہ آپ کے جیسا یہ ہے، آپ کے جیسا یہ ہے۔ لیکن کوئی انڈیا کے، ہندوستان کے باہر سے آیا، اس نے کہا پورے ہندوستان میں مجھ جیسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اب چیلنج کس کے لیے ہو گیا؟ ہر ہندوستانی کے اوپر واجب ہو گیا کہ ضروری ہو گیا کہ اس چیلنج کا جواب دے، اپنی غیرت کا جواب دے۔ توجہ فرمائیے گا جانے میں محترم، میرے جوان، میری محنت کو ضائع نہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس جگہ چیلنج کیا جاتا ہے، اس تمام لوگ جو وہاں موجود ہیں، چیلنج ان سب کے اوپر عائد ہو جاتا ہے کہ اس چیلنج کا جواب دے، ورنہ ذلت سے گردن جھکا کے اس کو مان لیں۔ فطرس نے آسمان کے اوپر چیلنج نہیں کیا من مثلی، فطرس نے زمین کے اوپر کہا مجھ جیسا کون ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتہ آیا، اشرف مخلوقات جو انسان سب سے اشرف ہے، سب سے بہتر ہے، تمام انسانوں کو چیلنج کر کے گیا، میرا جواب لے کے آؤ۔ ہے جواب؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کربلا کیا ہے پہچانے۔ کربلا نے کیا کچھ جواب دیا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو فطرس کا چیلنج صحیح تھا، کیونکہ امام کو تو اس نے الگ کر دیا۔ جب امام حسین الگ ہو گئے تو پیغمبر بھی الگ ہو گئے، شہزادی بھی الگ ہو گئی، معصومین الگ ہو گئے۔ غیر معصومین میں فطرس کا کوئی جواب تلاش کر کے لاؤ۔ اب اگر کوئی ہے تو لاؤ جس کو خود حسین نے آزاد کیا ہو۔ بس عزیزان گرامی، واقعہ کربلا نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ حسین نے کہا کہ پروردگار نے جیسے اصحاب مجھے دیے ہیں، نہ میرے نانا کو دیے، نہ میرے بابا کو دیے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، بلکہ فرشتوں میں بھی اصحاب حسینی کا کوئی جواب نہیں۔ پہنچے نہیں آپ؟ اصحاب حسینی کا جواب فرشتوں میں بھی نہیں۔ فطرس کا چیلنج باقی رہ جاتا، لہذا کوئی ایک ایسا گنہگار چاہیے، انسانوں میں کوئی ایسا گنہگار چاہیے جسے حسین آزاد کر دے۔ ایک صلوات پڑھے مر محمد وآل محمد۔ انسانوں میں کوئی ایسا گنہگار چاہیے جس کے بالوں پر چلے ہوئے ہوں، جو گنہگار ہو، جو واقعاً خطاکار ہو، جو آئے حسین کی خدمت میں، آگے معافی مانگے اور وہ کہے کہ میں فطرت تم سے بہتر ہوں۔ بس عزیزان گرامی، حر نے اس مشکل کو آسان کر دیا، ہم انسانوں کی لاج رکھ لی، ہمارے سروں کو بلند کر دیا۔ کیا ہوا؟ مجھے واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کرنا ہے۔ شب عاشور حر جاگتا رہا، پوری رات پریشان رہا۔ جب صبح عاشور ہوئی، امام کی خدمت میں آیا، ہاتھوں کو پیچھے جوڑا، فطرس کی طرح جلے ہوئے بالوں پر کے ساتھ آیا، حسین کے قدموں میں سر رکھا۔ بس جیسے ہی حسین کے قدموں میں سر رکھا، مولا نے سینے سے لگایا، اے حر تجھ جیسا کون ہے؟ تیری ماں نے تیرا نام حر واقعاً سچ رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد نہیں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہاں تک تو حر برابر تھے، لیکن حر فطرس سے اونچا کیسے ہو گیا؟ فطرس کو بھی بالوں پر ملے، حر کو بھی بالوں پر ملے، فطرس کا بھی گناہ معاف ہوا، حر کا بھی گناہ معاف ہوا۔ کیسے برابر ہوئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتہ تھا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کر دو، کہا حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ حر وہ تھا جسے حسین نے سینے سے لگایا، سینے سے لگنے والا اور ہوتا ہے، جھولے سے مس ہونے والا اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر۔ جس کو سینے سے لگایا جائے ذریعے حسین سے آپ تبرک لے کے آتے ہیں، یقین
ذریعہ حسین کی برکت ہے، مولا کی برکت، تبرک حاصل کر کے آتے ہیں۔ کوئی تسبیح، کوئی کپڑا اگر ذریعہ سے امام کی مس ہو کے آ جائے تو ہم اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، واقعاً برکت ہے۔ لیکن جو حسین کے سینے سے مس ہو رہا ہو، جسے مولا اپنے گلے سے لگا رہے ہوں، جس کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھ رہے ہوں، اس کی عظمت کیا ہے؟ یہ پہلی عظمت کہ حر سینہ حسین سے امام کے جسم سے مس ہو رہا ہے، اور فطرس کو صرف جھولے سے مس کیا گیا، وہ فرشتہ تھا۔ حر نے لاج رکھی نہیں، عزت بچائی نہیں بچائی ہم انسانوں کے غلاموں کی مولا کے۔ اور دوسری منزل یہ ہے عزیزان گرامی سنیں کہ جب فطرس اڑا، آسمان کی طرف جانے لگا، زمین کے اوپر چیلنج کیا تو کیا کہا؟ من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ کہنے والا کون؟ فطرس کہہ رہا ہے مجھ جیسا کون؟ اپنی بڑائی خود کر رہا ہے۔ میاں فطرس اپنی زبان سے اپنی بڑائی اچھی نہیں لگتی، چاہے آپ فرشتے ہو چاہے کچھ ہو۔ بڑائی وہ ہے جہاں دوسرا گواہی دیتا ہے۔ جب حر کی گناہ معاف ہوئی تو حسین حر نے یہ نہیں کہا مجھ جیسا کون ہے، مجھے حسین نے معاف کیا۔ حسین نے کہا حر تجھ جیسا کون ہے؟ تیری ماں نے تجھے حر کہا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ مل جل کے اسی شان کی صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ اور خود فطرس خود کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا کون ہے، مگر یہ غلام حسین ہے، یہ کربلا کا شہید ہے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہے میں گنہگار ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا تجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تیری ماں نے تیرا کتنا بہترین نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کا ایسا نام رکھو کہ جو واقعاً حسین تمہیں دعائیں دیں۔ آج کے نام کیسے کیسے رکھے جاتے ہیں، بہرحال اب ٹاپک موضوع نہیں رہ گیا، وقت نہیں ہے، لیکن اپنی ماں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ ایسا نام رکھیے کہ امام دعائیں دیں دی، واقعاً تم نے بچے کا کیا نام رکھا، خدا نے اس کو سچ کر کے دکھایا۔ اور تیسری چیز جو حر کو خدا نے دی، فرشتے کی قسمت میں نہیں آئی، ابھی نہیں عرض کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا تاکہ بیان مکمل ہو جائے۔ حر کو جو ملا وہ فطرس کو نہیں ملا، اور دنیا میں کسی کو نہیں ملا اور نہ مل سکتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے موضوع کو مکمل کر دیا۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو حر ابن یزید ریاحی کے اوپر، جو حسین کی تلاش میں نکلے تھے، جو حسین کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے تھے۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے جب امام حسین کا سامنا ہوا تو حر نے حسین کے پہلے پیچھے نماز ادا کی، مولا کے پیچھے نماز ادا کی۔ سمجھتا تھا کہ میں آپ کا ماموم آپ کا ہوں، لیکن نوکر کسی اور کا ہوں، لہٰذا حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مگر نوکری کسی کی کر رہا ہے۔ جب تک نوکری کا خیال رہا، دوسرے کے نمک کا خیال رہا، اس فریضے کو ادا کرتا رہا۔ اور جب امام حسین چلنے لگے، بس آپ متوجہ ہو گئے، جب امام حسین چلنے لگے، ایک مرتبہ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، مولا کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ مولا نے جیسے ہی حر کی یہ جسارت دیکھی تو آواز دی، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تیری یہ جسارت، تیری یہ ہمت کہ تم میرے لجام فرس پر ہاتھ ڈال رہا ہے، میرے گھوڑے کی لگام پکڑ رہا ہے۔ زبان حر پہ کیا الفاظ آئے! ایک جری تھا، ایک سپاہی تھا، سب لشکر کا سالار تھا، 1000 سپاہی پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ مولا کے قافلے میں تو شاید 72 بھی نہ رہے ہوں گے۔ اگر لڑنا چاہتا تو لڑ سکتا تھا، جواب دینا چاہتا تو جواب دے سکتا تھا، مگر اتنے بڑے بہادر نے 1000 کے سپہ سالار نے کیا جواب دیا؟ زبان میں لکنت پیدا ہوئی، حر نے کچھ کہنا چاہا، کہا مولا اگر آپ کی ماں بھی فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں پلٹ کے وہی جواب دیتا، مگر کیا کروں، نام فاطمہ زبان سے نہیں نکلتا، نام فاطمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے، میرے ہونٹوں
پر نام فاطمہ نہیں آ سکتا ہے۔ اے اور تیری عظمت کو سلام، تیری معرفت کو سلام، تیری بلندی کو سلام، جس کو اتنی فاطمہ کی معرفت ہے کہ نام فاطمہ درمیان میں آ جائے تو اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آرے مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے جہاں رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں ہے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، دروازے میں آگ لگائی جا چکی ہے، بی بی زمین پر بے ہوش ہو کے گر رہی ہے۔ یا فضت خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو۔ اجرکم اللہ۔ وہ کرم کو مدینہ تھا جو جناب فاطمہ کو شہادت دی جا رہی ہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہے، مولا کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے، مگر جیسے ہی حر نے فاطمہ کا احترام کیا، حسین نے کہا حر تجھے اس سے اشنا بدلا دوں گا۔ بشب عاشور حر نے رات جاگ کے گزاری، صبح عاشور اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو، اپنے بھائی کو لے کر آئے، امام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا مولا اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی، مولا اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے غلام کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے بھائی کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بس حسین نے شاید عرض حال سے ایک جملہ کہا ہو، اے حر تم تو ابھی مہمان بن کے آئے ہو، یہ آل محمد کا پہلا مہمان ہے جسے پانی بھی ہم نہیں دے پا رہے، آج ہم اتنے مجبور اور لاچار۔ اس دروازے پر آ کر فرشتے بھی خالی ہاتھ نہیں گئے، مگر وہ آج حسین اتنا مجبور ہے کہ تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ اور نے کہا مولا مجھے شرمندہ نہ کیجئے، یہ بچوں کی پیاس میری وجہ سے ہے، سکینہ میری وجہ سے پیاسی ہے، اصغر میری وجہ سے پیاسا ہے، لہذا میں شرمندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ بس عزاداروں حر میدان میں گئے، حسین کی حقاریت کا کلمہ پڑھا، یزیدوں کو راہ حق دکھائی، جب کسی کے سمجھ میں نہ آیا تلوار نکالی، میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے زمین کربلا پر آئے، مولا غلام کی مدد کیجئے۔ بس عزاداروں حسین حر کے لاشے پر آئے، کیا دیکھا حر کی پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ پیشانی سے تیر کو نکالا، روئے عزاداروں گریا کرے کیسے مقدر والا تھا حر کی پیشانی سے جیسے ہی تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے جیب سے رومال سیدہ نکالا، اے حر میری ماں کے نام کا احترام کرنے والا، میں تجھے فاطمہ کا رومال دے رہا ہوں، پیشانی پر رومال فاطمہ باندھ دیا۔ میں یہی کہوں گا اے فطروس، اپنے گناہوں کو معاف کر کے اپنے بالوں پر حاصل کرنا یہ تیرا کام تھا، لیکن فاطمہ کا رومال تاج بنا کر میدان محشر میں جانا یہ حر کا مقدر ہے۔ حر تم پر لاکھوں سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سے بات قبول فرما، جس طریقے سے تو نے فطرس کے گناہوں کو معاف کیا، حر کے گناہوں کو معاف کیا، پروردگار ہم بھی حسین کے غلام، ہم بھی گناہگار ہیں، حسین کا واسطہ، سید الشہداء کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے والدین، اعزاء اقرباء، مرحومین، جن لوگوں نے اس حسینی کی بنیاد رکھی ہے، جو اس مجلس عزا کے ثواب میں شریک ہے، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ جو مریض ہیں بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک بہت ہی زیادہ مریض ہیں جن کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تقریباً جوان ہی ہیں، زیادہ بوڑھے نہیں ہیں، انہوں نے بھی التماس سے دعا کہا ہے آپ تمام عزاداران امام حسین سے
آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں پروردگار، تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ خاص طور سے جو مریض ہے عزادار امام حسین ہے، جس کے گھر میں فرش عزا بچھا ہوا ہے، پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ انہیں بھی جلد از جلد صحت یاب فرما۔ رب کریم جو بے روزگار ہیں بابرکت اور حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما، جن کو تو نے وسعت حال عطا کی ہے پروردگار انہیں خمس و زکوٰۃ اور خیرات کی توفیق عطا فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں دنیا میں ہوں، جس ملک و مذہب رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معاوق آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔